تو اسلام کا حصہ ہمارے سامنے کہا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظافۃ من الایمان، صفائی ستھرائی ایمان کا حصہ ہے. کہ ہمارے محلوں کا حال کیا ہے، نہ ہمارا گھر صاف، نہ ہماری گلی صاف، نہ ہماری سڑک صاف، نہ ہمارا دل صاف، نہ ہمارا دماغ صاف. اس میں کینہ اور حسد، اس میں آپس کے جھگڑے اور لڑائیوں کے کیڑے. میرے بھائیو یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ دوسری اسی طرح آپس کے جھگڑوں کا حال ہے. حدیث میں تو آتا ہے کہ آپس کے جھگڑے دین کو اس طرح سے موڑ دیتے ہیں جس طرح سے سورے سے چل کے بعد صاف کر دیے جاتے ہیں. لیکن ہم اپنے جھگڑوں میں پڑے ہوئے، لڑائیوں میں پڑے ہوئے، لوگ ہمارے در پہ آزار ہیں، ہم خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کے لیے تیار. میرے بھائیو یہاں سے طے کر کے جائیے کہ اللہ نے ہمیں جو دائرہ اختیار دیا ہے، ہم جس دین پر عمل کر سکتے ہیں اپنے گھروں میں نافذ کریں گے. حکومت کرے نہ کرے، عدالتیں کرے نہ کرے، یہ ان کا اختیار ہے. لیکن جو ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے ہم اپنے اختیار کا استعمال کریں گے تاکہ دائرہ وسیع ہو، تاکہ اللہ کی مدد شامل حال ہو. آج ہمیں جو دشواریاں ہیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے دائرہ اختیار کو سمجھ کر اس پر عمل کریں جو کر سکتے ہیں، ہم ایک قدم بڑھا سکتے ہیں تو بڑھا کر دیکھیں. حدیث میں آتا ہے تم ایک قدم بڑھاؤ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم 2 قدم بڑھائیں گے، تم چل کر آؤ گے، ہم دوڑ کر آئیں گے. لیکن ہماری زندگی ٹھس ہے، ہم غفلت کے شکار ہیں، ہمیں ذرا بھی اس کا احساس نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں کیا امانت دی تھی جس کے ہم امین تھے. ہم اس کی حفاظت کرتے، اپنی نسلوں تک پہنچاتے. لیکن آج ہماری نسلیں ابتداء کی کگار پر کھڑی ہیں. ہماری بچیاں، ہماری نوجوان نشے کے عادی ہیں، جوئے کی طرف جا رہے ہیں، حرام کاریوں میں پڑ رہے ہیں، برائیوں میں پڑ رہے ہیں. ہمیں ذرا بھی اس کا احساس نہیں. میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں، میں لمبی بات نہیں کروں گا، لیکن میں پیغام دے کر آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے یہ لے کر جائیے، یہ مشن لے کر جائیے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سپاہی ہیں. آپ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے داعی ہیں، آپ امین ہیں. آپ کے پاس یہ شریعت کی امانت ہے، یہ سیرت کی امانت ہے، علم دین کی امانت ہے، قرآن و حدیث کی امانت ہے. انشاءاللہ اگر آپ نے طے کر لیا آپ دیکھیں گے کس طرح حالات بدلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت انشاءاللہ شامل حال ہوگی. بس میں اپنی بات کہنا نہیں چاہتا، میں مبارکباد دیتا ہوں. اتنا بڑا جلسہ یہاں پر جمع ہے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں، یہ ان کے اخلاص کی برکت ہے، ان کی محنت ہے. لیکن بھائیو یاد رکھیے جلسے ختم ہوتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کام ہمارا ہو گیا. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جلسے امانت ہے، جب جلسے ختم ہوتے ہیں تو آپ کا کام شروع ہوتا ہے. آپ یہاں سے قدم بڑھائیں کہ کر کے جائیں کہ اپنے گھروں میں آپ کو تبدیلی لانی ہے، سماج کو بنانا ہے، وراثت کی شریعت کے مطابق تقسیم کرنی ہے، اور ہر طرح کے نشے سے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی نوجوان نسل کو بچانا ہے. اور میں نوجوانوں سے کہتا ہوں جو بڑی تعداد میں کہ جوانی امانت ہے، اللہ نے اس لیے نہیں دی اس کو برباد کیا جائے، اس کے اوقات کو ضائع کیا جائے. اللہ نے جوانی اس لیے دی تھی، ایک طاقت تھی. ہم اللہ کے دین کے لیے استعمال کرتے، گھر گھر جاتے، دروازے کھٹکھٹاتے اور لوگوں کو دین کی بات بتاتے اور امت کو کوشش کرتے شریعت کے مطابق بدلانے کی اور دین پر عمل کروانے کی. بس میرے بھائیوں یہی پیغام ہے، یہی دعوت ہے، اور یہی ہمارے جو پہلے بات کرنے والے تھے ان کی باتوں کا بھی حاصل یہی ہے. اور آئندہ جو ہمارے بڑے موجود ہیں آپ سے بات کریں گے ان کی باتوں کا بھی حاصل یہی ہے. کاش کہ ہمارے نقش ہو جائے ہمارے دل پر، اور بلکہ دل سے بڑھ کر اگر کوئی چیز ہوتی تو میں کہتا ہوں اس پر نقش ہو جائے اور ہماری زندگی میں اس کے ذریعے سے تبدیلی پیدا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے، آپ کے آنے کو قبول کرے. اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ بنائے، نور بنائے، ہدایت کا ذریعہ بنائے، اشاعت علم کا ذریعہ بنائے، اور آپ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ منور و روشن کرے. اور آپ یہاں سے جائیں تو ایک مشن لے کر جائیں کہ ایک ایک علاقے میں جہاں جہاں سے آپ آئے ہیں، ایک ایک محلے میں، ایک ایک گاؤں میں ایک نئی زندگی پیدا ہو، ایک حوصلہ پیدا ہو، اور آپ طے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم اس کا ذریعہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس کو ہماری ترقی کا ذریعہ اور مغفرت کا ذریعہ بنائے گا. اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اس کے لیے جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. تو یہ ہمارے لیے پیغام ہے، ہماری زندگی کے لیے سب سے بڑی دعوت ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے، اس حاضر کو اللہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. ماشاء اللہ حضرات، آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا نے بڑے ہی درد مندانہ انداز میں اپنی تمام واعظ و نصیحت اور اپنی تقریر اور اپنا